العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل کریم کے ذات ببرکات کی ہے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شرطینات بھی ہے. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور حضور سید یوم النشور حضور سرور کائنات معصوم آمنہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور محبت کا اقرار کرنے کے بعد سامعین زیرگاہ زبر احتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہر جمعرات کی طرح اس جمعرات بھی بزم حنفی شمسی کا اجلاس منعقد کیا گیا ہے اور اس اجلاس کو ایک نامور شخصیت کے عرص مبارک سے منسوب کیا گیا ہے جن کا نام اسم گرامی الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے. آپ کے نام سے اس اجلاس کو منعقد کیا گیا ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے مزار عمر پر بروز محمود کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کو مجاہد ختم نبوت کا پہرےدار بنائے. تو اس اجلاس کو شروع کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں اپنے قاری صاحب کو دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ. پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں میں اس محفل کا آغاز کلام پاک سے کرتا ہوں. تشریف لاتے ہیں قاری محمد عثمان صاحب. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما
مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں شیخ صاحب خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے دین پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے تشریف لاتے ہیں جناب محمد تنویر رضوی صاحب علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ زمین میری نہیں ہوتی زمن میرا نہیں ہوتا زمین میری نہیں ہوتی زمن میرا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میرا نہیں ہوتا زمین میری نہیں ہوتی زمن میرا نہیں ہوتا زمین میری نہیں ہوتی زمن میرا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میرا نہیں ہوتا محبت کمانے والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو محبت کمانے والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو یہ جس من میں سما جائے یہ جس من میں سما جائے وہ من میرا نہیں ہوتا زمین میری نہیں ہوتی زمن میرا نہیں ہوتا نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی زبان میری نہیں ہوتی زبان میری نہیں ہوتی سخن میرا نہیں ہوتا زمین میری نہیں ہوتی زمن میرا نہیں ہوتا نعت شریف پیش کر رہے تھے جناب محمد تنویر صاحب اب میں خطاب کے لیے ملتمس ہوں اس شعر کے ساتھ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ تانیہ خلافت پیدا کر اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ تانیہ خلافت پیدا کر کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر اسلام کے دم کیوں بھرتا ہے کفار سے پیٹو ڈرتا ہے یا تو اسلام کا نام نہ لے یا جوش صحابت پیدا کر اور یہ دل سے کہہ کر آ گھبرائے نہ حالات بدلنے والوں میں اور یہ دل سے کہہ کر آ گھبرائے نہ حالات بدلنے والوں میں جو قاتل بن کر آئے تھے وہ دمیں گزرنے
نیچے گر گیا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم سامعین وقار حاضرین گرامی قدر اور میرے برادر اکبر حضرت علامہ مولانا قاری نعیم الدین صاحب دعوت برکاتہ القدسیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم یہاں پر دنیا کی ایک ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جو دیکھنے میں تو ایک شخصیت، مگر اگر ہم ان کے صرف کام کا جائزہ لیں تو وہ پوری ایک جماعت کا کام ہے. آج ان کے کارناموں کو تو میں آپ کے سامنے ذکر نہیں کروں گا وقت کی تنگی کے پیش نظر، مگر میں چند ایک اشعار سے آپ لوگوں کو محظوظ ضرور کروں گا کہ وہ کس قسم کی شاعری کیا کرتے تھے. اور ان کی شاعری ایسی ہوا کرتی تھی کہ ہر شعر میں یا تو کسی حدیث کا ترجمہ ہے یا کسی قرآن کی آیت کا مفہوم موجود ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جب شاعری کی تو قلم توڑ کر رکھ دیا. میں ان کی شاعری کے چند ایک نمونے آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ وہ کس قسم کی شاعری کیا کرتے تھے. چونکہ آج ہم ان کا عرس منا رہے ہیں تو چند ایک باتیں میں ان کی زندگی کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا. 14 جون سن 1856 میں بریلی شریف میں مولانا نقی علی خان صاحب کے گھر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی پیدائش ہوئی. اور آپ نے جو بیعت کی حضرت شاہ آل رسول مارہ نبی 28 اکتوبر سن 1921 میں آپ کی وفات ہوئی. یہ مختصر سا دعوت تھا. اور اگر میں آپ کے کارناموں پر ایک نظر ڈالوں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سن 1956 میں آپ کی ولادت ہوئی تو 4 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید ناظرہ ختم فرما لیا. پہلی تقریر 1861 میں کی، یعنی 5 سال کی عمر میں پہلی تقریر. آج کل ہمارے خطبہ ڈرتے ہیں، آج حضرت نے 5 سال کی عمر میں پہلی تقریر کی. اور پہلی عربی کتاب جو آپ نے لکھی سن 1868 میں لکھی، یعنی اس وقت آپ کی عمر کل ٹوٹل 12 سال کی تھی. دستار فضیلت آپ کی 1869 میں ہوئی، یعنی آپ ابھی 13 سال کے تھے تو آپ کی دستار بندی ہو گئی. اور اسی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ جاری فرمایا. 13 سال کی عمر میں آپ مفتی بن چکے تھے. آپ نے شادی 1875 میں کی. بیعت اور خلافت آپ نے 1877 میں. پہلی اردو کتاب بھی آپ نے 1877 میں لکھی. پہلا حج آپ نے 1878 میں کیا. دوسرا حج 1905 میں آپ نے کیا. ترجمہ قرآن جو کنز الایمان کے نام سے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں اور یہ ہماری جان ہے، یہ 1912 میں آپ نے لکھا. کل ٹوٹل آپ کی کتابوں کی تعداد 1000 ہے. 55 علوم پر آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی. ان 55 علوم کو اگر آج تفصیل سے دیکھیں تو 110 سے بھی زیادہ بنتے ہیں. آپ کا وصال سن 1921 میں ہوا. 28 اکتوبر یعنی ابھی جو اگلا مہینہ آ رہا ہے 28 اکتوبر سن 1921 میں آپ کا وصال ہوا. اور اس وقت 25 صفر المظفر تھی، اس لیے ہم 25 تاریخ کو اعلیٰ حضرت کا عرس مناتے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شاعری آپ نے ایسے ایسے اشعار کہے کہ جن میں انسان کا ایمان اور زیادہ تازہ ہو جاتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں بڑے بڑے شاعران نے شعر کہے. آپ نے کیا شعر کہا؟ آپ نے فرمایا تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. یعنی میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ جیسا حسین کوئی دوسرا دنیا میں نہیں. اور پھر پیارے آقا کی تعریفات بیان کرتے ہوئے آپ نے یہ کہہ کر قلم توڑ دیا
کہ پیارے آقا کی تعریف کبھی ختم نہیں ہو سکتی. پیارے آقا کے حسن کا تذکرہ آپ اپنے شعر میں یوں کرتے ہیں: حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، حسن بے داغ کے صدقے جاؤں، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے. یار سبحان اللہ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. شکریہ. ایک اور آپ نے حسن کی مثال دی، اور اس شعر کا ایک خاص کمال یہ ہے کہ اس شعر میں جو بھی آپ کے سامنے میں نعت کا شعر پڑھ رہا ہوں، اس نعت میں اعلیٰ حضرت نے 4 مختلف زبانیں استعمال کی. شاید آپ یوں شعر فرماتے ہیں: لم یاتی نبیوں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جب راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید دو سرا جانا. اس میں 4 مختلف زبانوں میں یہ شعر کہا گیا ہے. آپ کسی ایسے علاقے میں چلے گئے جہاں کے لوگ زیادہ عربی نہیں جانتے تھے تو عربی، اردو، ہندی اور فارسی کو مکس کر کے آپ نے اس طرح کی نعت کہی. ایک اور جگہ آپ پیارے آقا کے حسن کی تعریف یوں کرتے ہیں: وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یعنی آپ ایسے حسن جمال والے ہیں کہ جہاں پر کوئی ناقص ہو جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ ایسا پھول ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی کانٹا نہیں، اور آپ ایسی شمع ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی دھواں نہیں. کیونکہ جب شمع جلاتے ہیں تو دھواں بھی اٹھتا ہے، اور پھول کو آگ لگائے تو ساتھ کانٹا بھی ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر میں آپ کو پھول کہوں تو آپ ایسا پھول ہے کہ جس کے ساتھ کانٹا نہیں، اگر میں آپ کو شمع یا چراغ کہوں تو آپ ایسے شمع ہیں کہ آپ کے ساتھ دھواں نہیں ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آپ کو اتنی محبت تھی کہ آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ جب میں قبر میں جاؤں نا تو اس وقت میرے ساتھ کیا ہونا چاہیے. ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھے اعمال ہوں. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں: لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یعنی پیارے آقا کی محبت ہمارے دل میں ہو، اتنا بڑا چراغ ہے کہ ہماری قبر بھی روشن ہو جائے گی. آپ بڑے کمال کے استاد تھے، اور آپ جب کوئی شعر کہتے تو اس وقت یقیناً آپ بہترین قسم کا شعر کہتے. جب کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے شاعری کہاں سے سیکھی تو آپ نے جواب یوں دیا: رہبر کی رہے ناک میں گر حاجت ہو، نقش قدم حضرت حسان فصل ہے. یعنی آپ نے فرمایا میرے استاد ہیں وہ حضرت حسان ابن ثابت ہیں جو صحابی رسول ہیں. تو جب ان کو استاد مان لیا تو ظاہر بات ہے شاعری تو اعلیٰ درجے کی ہوگی. اسی طرح آپ کی بہت ساری اشعار، آپ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف کرتے کرتے نا کئی شعراء نے پیارے آقا کے چہرے کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی. تو آپ چاند کے بارے میں یہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں: رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی. یعنی لوگ یہ کہتے ہیں نا پیارے آقا کا حسن چاند کی طرح تھا. آپ فرماتے ہیں رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا بوسا رہے نقش کفے پا ہو کر. کہ چاند بھی یہ سوچنے میں پڑ گیا کہ مجھے موقع ملے تو میں پیارے آقا کے قدم چوم لوں. یعنی آپ نے یہ کہہ دیا کہ چاند کے ساتھ پیارے آقا کے حسن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. چاند تو خود پیارے آقا کے پاؤں چومنا چاہتا ہے. بلکہ آپ کے ناخن کے بارے میں یوں فرماتے ہیں، پورے چہرے کے بارے میں نہیں، صرف ناخن کے بارے میں. جب ناخن کاٹا جاتا ہے نیل کٹر کے ساتھ تو آپ نے دیکھا وہ اس کی شکل کیسی ہوتی ہے. تو پیارے آقا کے ناخن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام. کہ پیارے آقا کے ناخن ایسے لگتے ہیں جیسے کہ چاند زمین پہ اترا ہے. آپ نے دیکھا کبھی ناخن کاٹ کے چاند جیسی شکل ہوتی ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے پیارے آقا کا تو ناخن چاند سے اچھے ہیں، تم چہرے کی کیا بات کرتے ہو. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اصل چاند تو پیارے آقا ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ واہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ دھلتی چاندنی تو دوپہر کی ہے. کہ یہ چاند کی چاندنی
اس شعر میں 4 تقابل ہیں. یعنی لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بہت حسین تھا. کیا دلیل ہے بھائی؟ دلیل یہ کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی. یہ واقعہ آپ نے یقیناً قرآن میں بھی پڑھا ہوگا کہ باب سفارے میں موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کے عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی. تو آپ نے 4 تقابل پیش کیے. فرمایا کہ حسن یوسف ایک طرف ایک شعر میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا صرف حسن تھا اور پیارے آقا کا کیا تھا؟ صرف نام تھا. وہاں تو حسن دیکھ کر انگلیاں کٹی نا, یہاں صرف نام سن کر. پھر کہتے ہیں کہ کٹی, مصر میں کیا ہوا تھا؟ وہاں عورتوں کے بارے میں کہا کہ کٹی, وہ خود بخود کٹ گئی. اور یہاں کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ سر کٹاتے ہیں. خود بخود کٹ جانا یہ الگ چیز ہوتی ہے, اپنی مرضی سے سر کٹا دینا یہ اور زیادہ بہادری کی بات ہوتی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے یہ دوسرا تقابل پیش کیا. تیسرا تقابل آپ نے فرمایا کہ مصر میں, کہ وہاں مصر کے لوگ ایسے کمزور دل ہوتے ہیں. اور یہاں کیا کہتے ہیں؟ مردان عرب, کہ یہاں عربی لوگ جو کہ بہادر ہیں, یہاں عربوں نے گردن کٹوائی, وہاں مصر کے نازک مزاج عورتوں نے اپنی انگلیاں کٹوائی. تو یہاں پہ آخری شعر میں فرماتے ہیں کہ انگشت زنا, کہ عورتوں کی انگلیاں. اور یہاں کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ سر کٹاتے ہیں وہ بھی مردان عرب, عرب کے مرد. وہاں عورتیں, یہاں مرد. وہاں کٹی, یہاں کٹاتے ہیں. وہاں مصر, یہاں عرب. وہاں انگلیاں اور یہاں سر. یہ 4 تقابل پیش کیے. پھر شعر سنیے. حسن یوسف پہ کٹی, مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اعلیٰ حضرت نے جو شاعری کی ہے وہ ابھی تک زندہ ہے. اور آپ نے بڑے بڑے شعر کہے, ان میں سے ایک آپ نے قصیدہ نور کہا. یہ قصیدہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں اشعار کی تعداد زیادہ ہو جائے, 40-50 سے زیادہ ہو جائے, اس کو قصیدہ کہتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے قصیدہ نور کہا. اس کے 156 اشعار ہیں اور اس قصیدہ نور میں 47 مطلع ہے. یعنی 47 دفعہ اس میں مطلع کہا گیا جس سے اشعار شروع ہوتے ہیں. اور وہ شعر بڑی مشہور نعت ہے. صبح طیبہ میں ہوئی, بڑھتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا, تاج والے دیکھ کر تیرا عمامہ نور کا, سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا, چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے لہر میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. پیارے آقا چاند سے کھیلا کرتے تھے. شمع دل مشکات تن, سینہ زجاجہ نور کا, تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. ان اشعار میں نور کا لفظ ایک دفعہ استعمال ہوا تو اس کو قصیدہ نور کہا جاتا ہے. اسی طرح جب پیارے آقا کے وسیلے پر بات ہوئی کہ پیارے آقا کا وسیلہ ہمیں کس طرح ملے گا, تو آپ نے شعر میں یوں کہا, سب سے اول سب سے آخر, ابتدا ہو انتہا ہو, تھے وسیلے سب نبی تم, اصل مقصود خدا ہو. یعنی سارے نبی وسیلہ ہیں مگر تم وسیلوں کا بھی وسیلہ ہو. سب بشارت کی اذاں تھے, تم اذاں کا مدعا ہو. سب تمہاری ہی خبر تھے, تم مؤخر مبتدا ہو. قرب حق کی منزلیں تھے, تم سفر کا منتہا ہو. سب تمہارے آگے شافع, تم حضور کبریا ہو. یعنی سارے نبی تو آپ سے سفارش کروائیں گے نا, اور آپ اللہ سے سفارش کروائیں گے. ٹھیک ہے جی. یعنی اگر آپ لوگوں کو کہا جائے کہ آپ نے اپنا کوئی کام کروانا ہو, اور پولیس والا بھی آپ کا کام کر سکتا ہے اور گورنر بھی آپ کا کام کر سکتا ہے, اور اتفاق سے گورنر سے آپ کی دوستی ہو, تو آپ کیا پہلے پولیس والے کے پاس جاؤ گے یا بڑے عہدے والے کے پاس؟ تو ہمارے نبی جن کے ہم امتی ہیں ان کی کیا شان ہے کہ تمام انبیاء سفارش لے کے ہمارے آقا کے پاس آئیں گے, ہمارے آقا سفارش لے کے اللہ کے پاس جائیں گے. تو ہمیں کن کے گن گانے چاہیے؟ ان کے گن گانے چاہیے جن کے گن سارے نبی گاتے ہیں. سبحان اللہ بنتا ہے اس موقع پر. حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے میلاد کا تذکرہ بھی کیا ہے. ابھی میلاد کا مہینہ آنے والا ہے, تو اعلیٰ حضرت نے میلاد کا تذکرہ بھی عام کرنے کے لیے بہت جوش خروش, ہم لوگ بھی جوش دکھائیں گے انشاءاللہ. صدر محترم سے میری میٹنگ ہے انشاءاللہ اس ہفتے میں, تو ہم انشاءاللہ ربیع الاول کی تیاری شروع کرنے والے ہیں. انشاءاللہ جمعہ کا دن جو ہے وہ فرسٹ ربیع الاول ہوگی, تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم جھنڈے لگانے کے لیے آپ کو ٹیم تیار کر کے دیں گے. تو آپ نے پورے مدرسے کو سجا دینا ہوگا, مسجد کو بھی سجا دینا ہوگا, انشاءاللہ خوب دھومیں مچائیں گے. تو اعلیٰ حضرت کس طرح کی دھومیں مچاتے تھے, ذرا اعلیٰ حضرت سے سیکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، انشاءاللہ میرا نہیں رک سکتا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے ایک اور اعلیٰ حضرت نے پیارے آقا کی شان بیان کرنے کے لیے نا یہ بھی شعر کہا کہ بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، جس کو شایا ہے عرش خدا پر جنوب، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ یہ بھی پوری ایک نظم ہے، نعت ہے کہ جس میں اعلیٰ حضرت نے بہت ساری یہ اشعار کہے۔ پھر آپ نے ایک قصیدہ معراجیہ بھی لکھا، ایک آدمی آپ کو معراج کا قصیدہ دکھانے کے لیے آیا کہ میرا یہ قصیدہ چیک کریں، آپ نے فرمایا کہ میں اثر کی بات چیک کرتا ہوں۔ اثر کی نماز کا جو وقفہ ہوا نا اسی دوران آپ نے قصیدہ معراجیہ کے 67 اشعار لکھ ڈالے۔ وضو کرنے گئے تو وضو کے دوران دین میں آیا تو آپ نے لکھ لی۔ جب اس آدمی کو آپ نے قصیدہ معراجیہ دکھایا تو اس نے کہا اب مجھے قصیدہ دکھانے کی ضرورت نہیں، تو قصیدہ معراجیہ کے بھی 4 اشعار سن لیں، 67 اشعار کے معراج کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں وہ سرورے عشرت سعادت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، یعنی وہاں جتنے بھی انتظامات تھے وہ سارے نئے تھے، کسی اور نبی کے لیے نہیں کیے گئے، تو وہ عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ تجلی حق کا صحرا سر پر صلاۃ اور تسلیم کی نچھاور، دو رویا قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے، پرے کے پر دو رویا قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے۔ یہ معراج کا ایک نقشہ آپ نے پیش کیا۔ قصیدہ سلامیہ اس کے 167 شعر ہیں، 167۔ اب یہ قصیدہ سلامیہ ایسا قصیدہ ہے جو پوری دنیا میں مشہور ہے، آپ کو زبان آتی ہو نہ آتی ہو جب بھی یہ شعر پڑھے جاتے لوگ خود بہت کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام، یہ قصیدہ سلامیہ۔ اس کے علاوہ آپ نے قصیدہ درودیہ بھی لکھا، اس کے بھی بہت سارے اشعار ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شاعری کے حوالے سے چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اتنی موٹی کتاب ہدایت کے بخشش کے نام سے چھپی ہوئی ہے، کوئی سی بھی نعت اٹھا کر دیکھیں، کوئی سے بھی اشعار اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ یا کسی قرآن کی آیت کا مفہوم پڑھ رہے ہیں یا کسی حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شان تھی۔ انشاءاللہ آج ہم اعلیٰ حضرت کے لیے ایصال ثواب بھی کریں گے اور ان سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمارے طلبہ کے لیے علم کی ترقی کے لیے دعا گو رہیں۔ ان کا فیضان جاری ہو گیا تو انشاءاللہ ہمارے طلبہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ خطاب فرما رہے تھے استاذین، استاد العلماء جناب مفتی محمد طاہر رضوی صاحب۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ استاد صاحب فرما رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت ایک بڑے شاعر تھے، تو اس وقت کے جو بادشاہ تھا تو اس نے تمام شاعروں کو بلا کر اپنے دربار میں ان سے کہا کہ میری تعریف بیان کرو، تو سب نے اس کی تعریف بیان کی۔ تو اعلیٰ حضرت کو بھی بلایا گیا کہ آپ میری تعریف بیان کریں، تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کرو مدحا اہل دول رضا، کرو مدحا اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں بتا دوں اپنے
بسم الله الرحمن الرحيم يا صوفی محمد ندیم صاحب. اب میں خطاب کے لیے ملتمس ہوں اس شعر کے ساتھ. ہے جب تک دم میں دم باقی، ہے جب تک دم میں دم باقی، عقیدہ پاک رکھنا اپنا، وگرنہ بے ادب کو روز محشر آہ حسرت ہے. مسلمانوں بچو ہر وقت تم بیہودہ باتوں سے، زمانہ میں فساد و فتنہ کی اب بہت کثرت ہے. کوئی منکر حدیثوں سے، کوئی کہتا میں عیسیٰ ہوں، کوئی منکر حدیثوں سے، کوئی کہتا میں عیسیٰ ہوں. بچو ان بد عقیدوں سے، یہ نیکی اور عقیدت ہے. کوئی مرزائی، کوئی وہابی، کوئی چکڑوالی، لیکن خدا کا شکر مومن فقط ایک سنت جماعت ہے. تمامی اولیاء اللہ تھے، تمامی اولیاء اللہ تھے. اس مذہب حق پر ہمیشہ اس جماعت پر خدا کا دست رحمت ہے. ہمیشہ اس جماعت پر خدا کا دست رحمت ہے. تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ و مولانا جناب ذیشان صاحب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. میرے والد کرام، اساتذہ کرام، بالخصوص مفتی محمد طاہر رضوی صاحب
مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے محبوب آپ اعلان فرما دیں کہ اے لوگوں میں تم سب کے لیے رسول بن کر آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نہ میرے بعد کوئی رسول آئے گا۔ حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کوئی خطے کا نبی بن کر آیا، کوئی قبیلے کا نبی بن کر آیا، کوئی محلے کا نبی بن کر آیا، میرے مصطفیٰ آئے تو فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں خطے کا نہیں، میں قبیلے کا نہیں، میں محلے کا نہیں، میں تمام جہانوں کا رسول بن کر آیا ہوں۔ انسانوں کا میں رسول، جنوں کا میں رسول، فرشتوں کا میں رسول، میکائیل کا میں رسول، جبرائیل کا میں رسول، اسرافیل کا میں رسول، اسرائیل کا میں رسول، شجر و حجر کا میں رسول، حتیٰ کہ درندے بھی مجھے رسول مانتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے میرے مصطفیٰ کے صحابی جن کا نام حضرت صفیہ تھا، سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن جنگل سے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک شیر آپ کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا ہے، شیر نے حملے کا ارادہ کیا، آپ نے فرمایا اے جنگل کے جنگلی شیر بے شک مجھے کھا جانا، بے شک مجھ پر حملہ کر دینا، لیکن یہ یاد رکھنا میں مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ شیر نے حملہ نہ کیا، دم ہلانے لگا، حال زبان سے کہنے لگا اے سفینہ اگر تو رسول اللہ کا غلام ہے تو پھر میں تیرا بھی غلام ہوں اور رسول اللہ کا بھی غلام ہوں۔ جب حضور نے فرمایا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، تو بعض نے مانا بعض نے نہ مانا۔ میرے مصطفیٰ ہاتھ مبارک اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا اللہ تو نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، تو نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا، تو نے مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ یا اللہ کفار نہیں مانتے، یا اللہ مشرکین مکہ نہیں مانتے، یا اللہ یہودی نہیں مانتے، میرے رب نے فرمایا اے میرے محبوب تو مجھے مان لے، میں تجھے مان لوں، تو بندہ ہو کر اعلان کر دے لا الہ الا اللہ، میں اللہ ہو کر اعلان کر دیتا ہوں محمد رسول اللہ۔ بندے تو کیا جانور بھی کہیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بنی سلیم کے قبیلے میں لوگوں نے کہا اگر یہ گوہ زندہ ہو کر کہہ دیتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم بھی مان جائیں گے۔ حضور نے اشارہ کیا، مردہ گوہ نے زندہ ہو کر کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ تو شان خدمت گاروں کی سرکار کا عدم کیا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تیرے نام پہ جان فدا کروں، تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جان نہیں۔ یہ تھے جناب محمد ذیشان صاحب، اور میں تلاوت کے لیے ملتمس ہوں اس شعر کے ساتھ۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تشریف لاتے ہیں جناب قاری محمد انس صاحب۔ خودی کو پر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خطاب فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا ذاکر صاحب، آپ نے خطاب کے دوران حضرت علامہ خادم حسین علی صاحب کا نام لیا، تو جب آپ کا نام لیا جاتا ہے تو آپ کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس وقت تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا جب نہ کوئی ساتھی تھا، نہ کوئی راہی تھا، اور نہ منزل تھی، نہ مرحلے تھے۔ شہر نے اس کو یوں بیان کیا اے خار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے، اے خار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے، یوں دل میں آپ کے دیدہ کر کو خبر نہ ہو، خوف ہے سمائے فراشی سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نالے افغان کو، دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں، دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں، اے سگا پوچھے دلدار سے ہم، سراغ عین و مشی کہاں تھا، سراغ عین و مشی کہاں تھا، نشان کیفے بانی کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی،
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى في شان أوليائه من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نگاہیں بڑھتے مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. اگر ہو ذوق پیدا نگاہیں بڑھتے مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. ہم دوسرا کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام واجب القدر اساتذہ کرام اور مہمان گرامی اور میرے ہم مکتب اور ہم سفر ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام میں آپ احباب کے سامنے اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک مختصر سی آیت کریمہ پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبین بندوں کا تذکرہ کرنا چاہا، جب اپنے دوستوں کا تذکرہ کرنا چاہا، جب اپنے ولیوں کا تذکرہ کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا الا دنیا والوں سن لو، خبردار ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ بے شک میرے دوست میرے ولی لا خوف علیہم دنیا میں انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا ولا هم يحزنون اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے. صاحب جلالین علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ولا هم يحزنون کے ماتحت دیتے ہیں ای فی الآخرۃ یعنی آخرت میں وہ غمزدہ نہیں ہوں گے جب نفس و نفسی کا عالم ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، نفس و نفسی کا عالم ہوگا. اس دن بھی اللہ کے ولیوں پر کچھ غم نہیں ہوگا، یہ خوف زدہ نہیں ہوں گے کیونکہ دنیا میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کیا ہے. دنیا میں اپنی نفس کو ترک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے کہ جب سب لوگ نفس و نفسی کے عالم میں ہوں گے تب بھی ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ من عاد لی ولیا کہ جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی فقد آذنتہ بالحرب میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ والوں کا مقام کتنا بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ عداوت کی میں اس ساتھ خود اعلان جنگ کرتا ہوں. سامعین محترم، حضور علیہ السلام سے ارشاد سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ اللہ کے ولی کون ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اذا رأوا ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ دکھائی دے تو اللہ کی یاد آ جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر انبیاء تحسین کریں گے، انبیاء رش کریں گے، شہداء تحسین کریں گے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں، ہمیں خبر دیجیے. تو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ یہ وہ لوگ ہیں
जिब्राइल ने फलां बंदे से मोहब्बत करता हूँ, जिब्राइल तू भी उससे मोहब्बत कर। जिब्राइल अमीन भी उससे मोहब्बत करते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि जिब्राइल अमीन को हुक्म होता है, जिब्राइल जा आसमान वालों में और आसमान वालों से कह दे, हे आसमान वालों, अल्लाह तबारक व तआला फलां बंदे से मोहब्बत फरमाता है, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत फरमाओ। आसमान वाले भी इस बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं। यही नहीं, फिर जिब्राइल अमीन को हुक्म होता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन के अंदर रहने वालों के दिलों में उस बंदे के लिए मोहब्बत पैदा फरमा देता है। और यही वजह है कि आज औलिया अल्लाह को गुजरे हुए सदियों हो गई, हजारों साल हो गए, लेकिन आज भी लोगों की ज़बानों पर उनका तज़किरा है। आज भी आला हज़रत को लोग अच्छे अल्फाज़ों में याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्या वो खानदान के बड़े थे? नहीं, बल्कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल किया था। हर काम अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए करते थे। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बुलंद मकाम अता फरमाया था। आज दूर की बात नहीं है, कुछ अरसे की बात है, कुछ सालों की बात है, कुछ महीनों की बात है। आज अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र को राहत देगा वसी फरमाए, आज उनका तज़किरा मुसलमानों के बच्चे बच्चे के दिल पर है। क्या वजह थी? उनके पास पैसा था, दौलत थी, मालो मता था, नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी। और वो मोहब्बत आज मुसलमानों के बच्चे बच्चे के दिल में उजागर कर दी। तो सामीन मोहतरम, आज का जो मौजू था वो था आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह अहमद खान रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत। कौन नहीं जानता, आपकी शख्सियत से कौन वाकिफ नहीं है? कौन आला हज़रत? वो आला हज़रत कि जिन्होंने एक महीने के अंदर कुरान पाक हिफ्ज़ किया और रात दिन हमारी तरह नहीं पढ़ते थे, सिर्फ मगरिब से लेकर इशा तक 1 घंटे के अंदर सबक याद किया करते थे, 1 घंटे के अंदर 1 सिपारा याद किया करते थे। इतना सही थे, अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी ज़हारत अता फरमाई थी। और आपने 13 साल 10 महीने 4 दिन के अंदर तमाम उलूम हासिल कर लिए थे। आप फरमाते हैं कि जब मेरी दस्तकार हुई थी उसी दिन में बालिग़ हुआ था, उसी दिन मुझ पर नमाज भी फर्ज हुई थी। और ये भी आपकी शान है, आपकी करामत है कि आपने 13 साल के अंदर पहला फतवा दिया था। और आला हज़रत की करामात में से ये भी है कि आपका मामूल था कि आप हर साल अजमेर शरीफ जाया करते थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमत के मज़ार को अनवार पर। फरमाते हैं कि एक मरतबा जब मैं अजमेर शरीफ जा रहा था तो रास्ते में जब ट्रेन का सवार हुआ तो चलते चलते मगरिब का वक्त आ गया। जब मगरिब की नमाज का वक्त आ गया, ट्रेन जब स्टॉप पर रुकी तो मैंने मुरीदों से कहा कि नमाज मगरिब का जमात अदा फरमानी है। तो मुरीदों ने कहा ठीक है हुजूर, जैसा आपका हुक्म। आपको मुरीदों ने वुज़ू फरमाया, सबने जब वुज़ू कर लिया, चादर बिछाई, जब नमाज के लिए खड़े हो गए तो ट्रेन के चलने का वक्त आ गया, ट्रेन के जाने का वक्त आ गया। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, आप नमाज के अंदर खड़े थे, खुशबू हुजूर इतना ज़्यादा था कि आपको ट्रेन के छूटने की कोई कमी महसूस नहीं हुई। आप नमाज पढ़ते रहे, नमाज पढ़ाते रहे, यहाँ तक कि जब ट्रेन ने चलना शुरू किया, चलना क्या, जब उसने हॉर्न बजाया, जब उसने ट्रेन को स्टार्ट किया तो ट्रेन चलने से इनकार कर दिया, ट्रेन चलना बंद हो गई। ड्राइवर ने देखा कि क्या मामला है। जब गार्ड ने देखा तो उन लोगों ने चेक किया, जब इंजन देखा तो इंजन भी ठीक है, फिर क्यों नहीं चल रही। जब पीछे की तरफ किया तो पीछे की तरफ चल रही है, लेकिन आगे की तरफ नहीं चल रही। इतने में जो गार्ड था वो देख रहा था, और जो ट्रेन का जो वहाँ का मास्टर था वो एक अंग्रेज था। उसने आकर पूछा गार्ड से कि क्या मामला है, ट्रेन क्यों नहीं चल रही। तो उस गार्ड ने कहा कि मेरी समझ में यह आता है कि जो शख्स इमामत करवा रहा है ये कोई आम इमाम नहीं है, बल्कि ये कोई अल्लाह का वली है जिसकी वजह से ट्रेन नहीं चल रही। सामीन मुहतरम, इसी
کہا ٹھیک ہے. آپ نے کہا انشاءاللہ آپ ٹرین چلنا شروع ہو جائے گی. جیسے آپ نماز سے فارغ ہوئے, دعا سے فارغ ہو کر ٹرین میں سوار ہوئے تو ڈرائیور سے کہا اب چلاؤ ٹرین کو. جیسے اس نے چلائی تو ٹرین چلنا شروع ہو گئی. سامعین محترم, یہ معاشرہ دیکھ کر وہ جو انگریز تھا کہ وہاں اسٹیشن کا ماسٹر تھا, جب اس نے یہ معاملہ دیکھا, اس تمام معاشرہ ملاحظہ کیا, آپ کی یہ کرامات دیکھی, تو آپ تو وہاں سے اجمیر شریف چلے گئے تھے. کچھ عرصے بعد وہ انگریز اپنے پورے خاندان کو لے کر, اکیلا نہیں بلکہ پورے خاندان کو لے کر اجمیر شریف آپ کے پیچھے چلا گیا, اور جا کر اجمیر شریف میں آپ کے دستے انور پر, دستے مبارک پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. یہ آپ کی شان تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ بلند مقام عطا فرمایا تھا. اگر میں پورا دن بیان کرتا ہوں تو آپ کی شان نہیں بیان کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ناچیز نے جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باعث بلند مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. میں تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑی سی توجہ فرما لیں. سامعین محترم, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو. سامعین محترم, اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ تم میرے محبوب علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کرو, ان کا ادب و احترام کرو, اس لیے کہ اگر ادب ہے تو سب کچھ درست ہے. اگر ایک مسلمان کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں, تو چاہے وہ لاکھ نمازیں پڑھ لے, کروڑوں روپے کی سخاوت کرے, جتنی بھی عبادت و ریاضت کرے, اگر دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی احترام نہیں تو وہ سب بیکار ہیں. اس لیے کہ ادب پہلا قرینہ ہے عقیدت کے قرینوں میں. سامعین محترم, اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے اس ادب کے متعلق قرآن مجید کے مختلف مقامات پر ارشادات فرمائے ہیں. فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, کہ حضور علیہ السلام کو ایسا نہ پکارو جیسا کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیتے وقت ادب کو ملحوظ خاطر رکھو. آپ علیہ السلام کو بڑا بھائی یا اپنے جیسا نہ کہو, بلکہ یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, یا حبیب اللہ جیسے پیارے پیارے القابات سے پکارو. اور کسی مقام پر یوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کہ اے ایمان والو, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازیں اونچی نہ کرو, اور حضور علیہ السلام کے سامنے بات چلا کر نہ کہو جیسا کہ تم ایک دوسرے کے سامنے چلا کر بات کرتے ہو. کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس بات کی خبر بھی نہ ہو. سامعین محترم,
مقام پر یوں فرمایا یا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم کہ اے ایمان والو راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا یعنی حضور یعنی یا رسول اللہ ہماری طرف نظر شفقت فرمائیے اور پہلے سے غور سے سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سامعین محترم، بعض اوقات صحابہ کرام علیہ رضوان حضور علیہ السلام کے بعض مبارک میں عرض کرتے راعنا کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرماتے ہوئے یہ کلام ہم پر واضح فرما دیں، مگر یہودیوں کی زبان میں یہ لفظ غالب تھا تو انہوں نے یہی لفظ پوری نیت سے کہنا شروع کر دیا۔ تو ایک دن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں سے کہنے لگے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اب ایسا کلمہ تم سے سنا تو یاد رکھنا تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ تو وہ کہنے لگے تم بھی تو کہتے ہو۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اے ایمان والو راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا یعنی یا رسول اللہ ہماری طرف نظر شفقت فرمائیے۔ تو سامعین محترم، اسی طرح اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے لوگوں کو بارگاہ خداوندی اور دربار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا۔ سامعین محترم، اس کے لیے آپ کا ترجمہ قرآن مجید کنز الایمان کا مطالعہ کیجیے۔ الحمد سے لے کر والناس تک ہر آیت میں آپ کو ادب کے پہلو نظر آئیں گے۔ تو سامعین محترم، اسی طرح جب 14ویں صدی ہجری میں کچھ بے ادب اور گستاخ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبیاں اور گستاخیاں شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے میرے امام احمد رضا کو پیدا کیا کہ جنہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں تقریرا نصب میں گویا ہر لحاظ سے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاگر کر کے بتا دیا کہ ارے بے ادبوں اور گستاخوں، نام نہاد مسلمانوں سنو، وہ کوئی عیب اور نقص والا کوئی تمہارا نبی ہوگا، ہمارا نبی تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمارا نبی تو عظمتوں، رفعتوں اور شانوں والا رسول ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے ٹوٹے پھوٹے جملوں کو اپنے بارگاہ میں قبول منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین وبارک علیہ الصلاۃ والتوفیق۔ یہ تھے جناب حضرت علامہ مولانا محمد فاروق صاحب۔ اب میں اگلے خطاب کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق تبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ تو رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ کے نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اب تشریف لاتے ہیں، خطاب بھی فرمائیں گے اور صداقتی خطبہ بھی ارشاد فرمائیں گے جناب حضرت علامہ مولانا محمد عبداللہ صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم بدلے کا زمانہ لاکھ مگر بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا یہ تھے جناب بھائی محمد انس صاحب اب میں خطاب کے لیے ملتمس ہوں اس شعر کے ساتھ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں ڈرو خدا سے ہوش کرو ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو تشریف لاتے ہیں جناب حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب ان کے آنے سے پہلے زوردار نعروں سے ان کا استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین خادم حسین آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین تشریف لاتے ہیں جناب مفتی محمد ذاکر صاحب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاکرین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین حمد و ثنا کے بعد میرا استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور دیگر میرے ہم مکتب ہم سفر ساتھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین وقار جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے آج کی ہماری بزم اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک میں منعقد کی گئی ہے سامعین وقار حدیث شریف میں آتا ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان اور اللہ تعالیٰ کے بندے کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر محبت کرتے ہیں اور کسی مسلمان سے مخالفت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مخالفت کرتے ہیں اور کسی کو کوئی چیز عطا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر عطا کرتے ہیں سامعین ہوگا وہ ذات گرامی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا
کہ علماء کرام کے ذمہ میں دو چیزیں فرض ہیں. ایک تو یہ کہ شریعت مطلقہ پر مکمل عمل کرنا اور دوسرے لوگوں کو دین کے مسائل پر ان کو سمجھانا. تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کسی کو بھی خلاف شرع کام کرتے ہوئے دیکھتے تو ان کو شریعت کے مسائل بتاتے ہیں. سامعین وقار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کے کوئی دو ٹکڑے کر دیں کہ ایک پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، دوسرے پر لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین وقار دیکھیں اولیاء کرام کو حضور علیہ السلام کے ساتھ کتنا محبت تھی. سامعین وقار اگر کوئی گستاخ اپنی عبادتوں میں گستاخانہ کلام لکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو تلخ بھرے جواب دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ مجھے برا بھلا لکھنا شروع کر دیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کریں. وما علينا الا البلاغ المبين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز و محترم سامعین گرامی، حاضرین گرامی فضل، آج ہم نے اعلیٰ حضرت عزیز البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایصال ثواب کا جو انتظام کیا، یہ انتظام تبرک کے لحاظ سے میری کلاس کے جو چند ایک ساتھی ہیں، عامہ سال اول اور عالیہ اول، ان طلبہ ساتھیوں نے اور عالیہ دوم، ان طلبہ ساتھیوں نے چندہ اکٹھا کر کے یہ انتظام کیا ہے. اللہ رب العزت ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وہ والا قبول نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، اور جتنا یہ خرچ کریں اللہ تعالیٰ ان کو وسیع سے وسیع تر عطا فرمائے. مولانا صابر صاحب نے، کچھ ہمارے اساتذہ کرام نے بھی اس میں حصہ ملایا، بندہ ناچیز اور بندہ ناچیز کی فیملی نے بھی کچھ حصہ ملایا. تو اس طرح کر آگے ہم نے یہ تبرک کا اہتمام کیا. یہ انتظام اکیلا میں بھی کر سکتا تھا، اکیلے ندیم صاحب بھی کر سکتے تھے، مگر ایسے نیک کاموں میں دوسروں کو شریک کرنا یہ ہمارے اہل سنت کا شروع سے طریقہ کار چلا آ رہا ہے. اس وجہ سے ہم نے مشترکہ طور پر تمام حضرات کو اس فنڈ میں حصہ ملانے کی دعوت دی. عالیہ سالی اول کے ہمارے ساتھیوں نے بھی اس فنڈ میں حصہ ملایا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے جزیل نصیب فرمائے. اب تو یہ ہمارے صدر اور نائب صدر بھی ہیں، ہمیں آئندہ ہر پروگرام کے لیے سب سے پہلے انہی سے چندہ چاہیے ہوگا. دوسری چیز کہ آج ہم نے جو قرآن خوانی کی وہ اسپیشلی شمس العلوم جامعہ نوریہ کے معینات استاد، میرے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا قاری کبیر احمد صاحب المہربی کی ساس محترمہ اور جو کہ حضرت علامہ مولانا قاری غلام مصطفیٰ صاحب مہربی کی والدہ محترمہ ہیں، ان کا وصال ہوا. آج ان کا سوئم ان کے آبائی علاقے میں کیا جا رہا ہے. ہم نے بھی اس میں شمولیت کے لیے یہاں پر قرآن خوانی کی. اللہ رب العزت اس کو بھی قبول و منظور فرمائے. اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے. مرحومہ کے رشتہ داروں میں بہت سی تعداد میں حفاظ کرام، علماء کرام موجود ہیں. یقیناً ایسی روحیں جو ہیں وہ بخشی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کو ہمارے ایصال ثواب کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی، مگر ایسی روحوں کے لیے ایصال ثواب کرنے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے اور ہم یہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے پیچھے کیسے رہ سکتے ہیں. لہذا ہم لوگوں نے اس ایصال ثواب کا انتظام کیا تاکہ ان کے لیے جو فیوض و برکات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں اس میں ہمارے لیے بھی حصہ ہو. آخر میں یہ اگلی بزرگ کا اشتہار میرے ہاتھ میں انشاءاللہ تصویروں کے ساتھ یہ اشتہار بہت جلد بورڈ پر آویزاں کر دیا جائے گا. آپ لوگوں نے جن لوگوں نے نام لکھوائے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فل اور فائنل تیاری کر کے آئیں، اچھی تیاری کر کے آئیں اور کم از کم ایک ہفتہ، ابھی ویسے بھی ربیع الاول شروع ہونے والا ہے تو بہت برکت ہو جاتی ہے کھانے میں، کم از کم ایک ہفتہ پہلے سے بریانی چھوڑ دیں ورنہ آپ لوگوں کا انجام بھی صوفی ندیم جیسا ہوگا. تو لہذا آپ لوگ یہ اپنے گلے کا خود خیال رکھا کریں. کیا فائدہ کہ نام بھی لکھوا دیا، تصویر بھی کھنچوا دی، اشتہار بھی چھپ گیا، ساری تیاری مکمل ہے. نہیں ہے مکمل
وقت تلاوت کی تیاری کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا ماشاءاللہ آج میں باقی کسی پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، میں نے سنا ہی نہیں، البتہ نقیب محفل صاحب نے آج اچھی تیاری کی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ایک اعلان آخر پہ ضرور سماعت فرمائیں کہ آج رات سے شدید ترین بارش شروع ہو رہی ہے اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی 3 دن، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ رات کو نہیں نہائیے گا، کل بھی بارش ہوگی انشاءاللہ، سب ایک ساتھ گراؤنڈ میں نہائیں گے، تو رات کو نہیں نہائیے گا، رات کی بارش خطرناک ہوتی ہے، گرج چمک بھی ہوگی تو نقصان بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ میری ایک ریکویسٹ ہے، باقی مسجد تو آپ کی چلے گی، آپ نے نہانا ہو تو کہیں بھی نہا سکتے ہیں، مگر بہتر یہ کہ رات کو نہ نہائیں، دن میں مدرسے کے اندر نہا لیجیے گا۔ باہر جانے پہ ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ باہر جو ہے نا وہ گٹر کا پانی اور بارش کا پانی سب مکس ہوتا ہے، تو وہاں جانا آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا، پلید ہو جائے گی۔ آپ سب لوگ سورۃ فاتحہ اور قرآن شریف پڑھ لیں، آپ کی سارے ثواب پڑھیں گے۔ ایک دفعہ مت کر کے چلاؤ۔ صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ یا الہ العالمین، میں نے اور طلبہ کرام نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، ان پاکیزہ کلمات کا ثواب آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً عقیدۃً تحفۃً نذرانۃً پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلہ جلیلہ جمیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، تابعین، تابعین، شہداء کربلا، شہداء بدر، شہداء حنین، ازواج مطہرات، تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، ائمہ مجتہدین، سلاسل اربعہ کے پیروان اعظام، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، تمام مبلغین، مقربین، علماء کرام، حفاظ کرام کے دعا کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ خصوص بالخصوص علی تخصیص ان کلمات طیبہ کا ثواب، اور جو تبرک شریف کی صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا گیا ہے، ان کا ثواب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حسان الہند الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبر اللہ مرقدہ، اور اس کے علاوہ ہمارے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا قاری کبیر احمد صاحب کی ساس محترمہ جو کہ والدہ ہیں حضرت علامہ مولانا قاری غلام مصطفیٰ صاحب المہدی کی، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ یا اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرما، ان کے درجات کو مزید سے مزید بلند فرما، ان کی زندگی کی خطاؤں کو درگزر فرماتے ہوئے اس ایصال ثواب کو ان کے لیے ذریعہ نجات، کفارہ سیئات، بخشش کا ذریعہ اور بلندی درجات کا ذریعہ بنا۔ ان کے پیچھے رہ جانے والوں میں جو کثیر تعداد میں حفاظ کرام، علماء کرام ہیں، یا اللہ ان کا پڑھنا پڑھانا مرحومہ کے لیے ذریعہ نجات بنا، ان کے پڑھنے پڑھانے کو مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کی صورت میں قبول منظور فرما۔ مرحومہ کو قبر میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زیارت نصیب فرما، روز قیامت پیارے آقا کی شفاعت نصیب فرما، اور جنت میں پیارے آقا سیدہ کا پڑوس نصیب فرما۔ حضرت علامہ مولانا قاری غلام مصطفیٰ صاحب، ان کے چھوٹے بھائی حضرت علامہ مولانا قاری رب نواز صاحب، اور میرے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا قاری کبیر احمد صاحب المہدی، ان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر اجر عظیم عطا فرما۔ ہماری دعائیں، ہماری التجائیں، ہماری تمام تبلیغ آرزوؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مع عظيم الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ایک منٹ بیٹھے